بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وقال تعالی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء سلاح المؤمن او کما قال علیہ الصلاة والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ عزیزان گرامی، آج جمعہ کا دن ہے اور رمضان المبارک کے جو جمعہ آتے ہیں ان میں سب سے آخری جمعہ ہے۔ جمعہ ہونے کے اعتبار سے سال بھر میں جو 55 جمعہ آتے ہیں وہ سب ایک ہی درجے کے ہیں۔ کوئی جمعہ بڑا ہوا، کوئی جمعہ چھوٹا، ایسا نہیں ہے۔ ہر جمعہ جو سال بھر آتا ہے اس کا ثواب، اس کی عبادتیں، عبادتوں کا طریقہ، اہتمام، اس کی تیاری سب ایک ہی انداز کی، کوئی فرق نہیں ہے سال بھر کے جمعہ میں اور رمضان کے آخری جمعہ میں۔ لیکن لوگوں میں اس اعتبار سے اس جمعہ کی شہرت ہو گئی کہ رمضان میں جو اس کے ایام ہیں وہی بڑے مبارک ہیں۔ اولہ رحمۃ اوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ یہ اول 10 دن اللہ کی رحمت کے اور درمیانی 10 دن مغفرت کے اور آخری عشرہ دوزخ سے آزادی کے فیصلوں کا۔ اور پھر اس مبارک دنوں میں جمعہ کا دن ویسے بھی وہ پہلے سے ہی اللہ کی طرف سے مقبول ترین دن ہے۔ اس معنی کر کے رمضان میں اب ہم کو ہماری اپنی زندگی میں اس جمعہ کے علاوہ اگلا جمعہ رمضان کا ملے گا یا نہیں ملے گا، اس اعتبار سے لوگوں میں یہ جو آخری جمعہ کی شہرت ہو گئی، ورنہ ثواب کے اعتبار سے سب جمعہ برابر ہے۔ اس لیے اس تصور کے ساتھ بیٹھنا کہ مول صاحب جی یا خطیب الوداع الوداع پڑھیں گے یا بولیں گے تو ہی جمعہ ادا ہوا، نہیں تو ادا نہیں ہوا۔ جیسے عورتوں میں مشہور ہے دم کا پانی نہلائے تو عورتوں کا غسل مکمل ہوتا، نہیں تو نہیں ہوتا۔
حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب مرد کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے غسل کا ایک ہی مسنون طریقہ ہے۔ لیکن لوگوں میں شہرت ہو گئی کہ بھائی عورتوں کو پانی نہانا رہا تو وہ الگ ملصاف پر لوٹا رجا کو دم کرا کو لائے تو وہ میلا انگ اترتا نہیں تو زندگی بھر نہاتے سرا تو تیرا میلا انگ جاتا نہیں، تو پاک ہوتی نہیں۔ یہ لوگوں میں شہرت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ غسل میں جو 3 فرض ہیں، مرد کے لیے بھی وہی کام ہے، خاتون ہو تو اس کے لیے بھی وہی فرائض ہیں، کوئی چوتھا فرض نہیں ہے، دونوں کے لیے ایک ہی ہے۔ ایسے ہی ہمارے ذہن میں کیا بیٹھا ہوا ہے، مول صاحب خطبے میں الوداع بولے نہیں بولے تو جاتا، نہیں تو یہ دلندر پیچھے پڑ کو رہیں گا، ابھی کب تک بھوک کے مرنا۔ مول صاحب الوداع ممبر کو ٹھہر کو بولے بھی تو وہ جانے والا ہے، نہیں بولے بھی تو جانے والا ہے۔ اس واسطے یہ تصور لے کے بیٹھنا کہ آپ خطبے میں الوداع بولیں گے، کب بولتی کی کیا نہیں کی، بولے تو دل کو ٹھنڈک پہنچتی، یہ سوچ غلط ہے، اسلامی سوچ نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے اس کی وضاحت اور صراحت فرماتے۔ جیسے عید کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا، تیاری کی اور بتایا کہ بھئی عید کے دن اضافی یہ کام کرنا، کیونکہ وہ ہے تو آپ نے بتایا، نہیں ہے تو آپ نے سال بھر جمعہ میں جیسا اہتمام کیا، رمضان کے آخری جمعہ میں بھی وہی احترام۔ اول وقت آئے، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جائے، بات چیت نہ کرے، خطیب کے امام کے قریب بیٹھے، جب خطبہ ہو تو امام کے چہرے کو دیکھے، فضول کام نہ کرے، خطبہ ہو تو غور سے سنے، نماز اہتمام سے پڑھے، نماز کے بعد بھی سنت پڑھ کے جائے۔ یہ سب جو آداب ہیں وہی آداب آج کے بھی ہیں۔ اس لیے جمعۃ الوداع کا جو تصور لے کر عام طور پر جو ہے جمگھٹا جمع ہو جاتا ہے اور لوگ اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، جمعہ ایسی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، سال بھر اس کا اہتمام کرنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 جمعہ اگر کوئی غفلت سے چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر غافلین کی مہر لگا دیں گے۔ 3 جمعہ مسلسل، تو اس لیے کیوں؟ اس واسطے کہ سال بھر بھی جمعہ کا اہتمام کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسے پچھلے دنوں کی قدر کی اللہ نے توفیق نصیب فرمائی، ویسے اس جمعہ کی بھی اور اگلے جیسا جو ایام ماہ رمضان کے باقی ہیں ان سب کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آپ حضرات ایسے بیٹھیے کہ پیچھے آنے والوں کو تکلیف نہ ہو اور بار بار بولنے کی ضرورت پیش نہ آئے، سب بنا کر ہی بیٹھ جائیے تاکہ مجھے بھی ڈسٹرب نہ ہو اور کوئی بار بار آپ کو بھی تکلیف نہ ہو۔ چونکہ لوگ آتے ہیں، انتظامی ذمہ داروں سے گزارش ہے وہ پیچھے بیٹھے، اور اگر مصلیوں کو کسی قسم کی سہولت کی ضرورت ہو تو وہ آپ جانمازوں وغیرہ کا انتظام کریں۔ فیان پورے کھول دو، فیان کہیں کو بند رکھے۔ آج ایک دن تھوڑے سے فاصلے کو کم کر لیں، چونکہ مجمع زیادہ ہوتا ہے، اس لیے تاکہ دوسروں کو پریشانی نہ ہو، نماز سہولت کے ساتھ سب لوگ ادا کر لیں۔ اگلی صفوں کو پر کر کے بیٹھ جاؤ۔ اور اس وقت میں جو گفتگو ہو رہی ہے بہت توجہ سے سننے کی ہے، اور اس ارادے سے بیٹھیں انشاءاللہ جو کچھ کام کی باتیں ہوں گی وہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو رمضان المبارک کی
جو اہم عبادتیں ہیں، جیسے روزہ رمضان کی اہم عبادت، تراویح رمضان کی اہم عبادت، صدقہ خیرات رمضان کی عبادت، تاخراتوں میں جاگنا اہم عبادت، آخری عشرے میں اپنے آپ کو تھکا دینا اہم عبادت، شب قدر میں خصوصیت کے ساتھ عبادت میں لگنا اہم عبادت۔ یہ جو رمضان کی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں میں سے ایک عبادت ایسی بھی ہے جس سے ہماری غفلت ہو رہی ہے، اس کو ہم عبادت رمضان کی عبادت نہیں سمجھ رہے، وہ بھی رمضان کی اہم ترین عبادت ہے۔ رمضان کی اہم ترین عبادت وہ ہے دعا۔ کیا ہے؟ اردو میں اگر بولے تو مانگنا، اور موٹی زبان میں بولے تو منگنا، اللہ سے مانگنا، یہ رمضان کی اہم عبادت ہے۔ کیا فرمایا حدیث میں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کی دن بھر میں ایک، خاموش پڑ گیا آپ لوگ، رمضان میں روزے دار کی دن بھر میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ معلوم دعا کس کو بولتے ہیں؟ ارے کس کو بولتے ہیں؟ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ رمضان کی عبادتوں میں ایک عبادت منگنا بھی ہے، دعا کرنا بھی رمضان کی عبادت کا ایک حصہ ہے، اسی لیے اس کی گارنٹی دی ہے۔ کیا فرمایا؟ دن بھر میں روزے دار کی، غیر روزے دار کے بارے میں نہیں ہے، اس لیے جو روزے سے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ روزے دار کی دن بھر میں ایک دعا ہر حال میں اللہ قبول فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ رمضان کی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت کیا ہے؟ دعا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ دوسری دلیل دیکھو، فرمایا کہ افطار کے موقع پر روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کیا رد نہیں ہوتی؟ دوسری چیزیں نہیں بول رہے، وہ رد نہیں ہوتی، یہ رد نہیں ہوتی، بلکہ کس کو ٹارگٹ بنا کے بول رہے؟ افطار کے موقع پر روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ دعا کا ہے۔ یہ آگے کیا فرمایا؟ تیسری دلیل سنو، حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرنا، بہت زیادہ ٹائم لگانا اس میں، ان میں سے ایک تو کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو، استغفار کثرت سے پڑھو۔ اس کے بعد 2 چیزیں ہیں، پہلی چیز کیا ہے؟ جنت کو مانگو۔ مانگنا کس کو بولتے ہیں؟ جنت کو مانگو۔ معلوم ہوا مانگنا رمضان کی اہم ترین عبادت ہے۔ جنت کا کون مستحق ہے اللہ کو نہیں معلوم کیا؟ اللہ کو معلوم ہے، اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اے میرے امتیوں جنت مانگو، تم مستحق ہے نہیں ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن تمہاری ذمہ داری ہے جب بھی ہاتھ اٹھائے اللہ سے کہے کہ اے اللہ کہ جی صاحب مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما، وادخل الجنت مع الابرار، اے اللہ جنت میں میرا داخلہ یقینی بنا دے۔ جنت کا داخلہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ معلوم ہوا رمضان کی ایک اہم ترین عبادت کیا ہے؟ مانگنا، دعا کرنا۔ چوتھی چیز کیا بتائی؟ دوزخ سے بچنے کی دعا کرو۔
ایک ہے تدبیر، ان تدبیروں میں ایک تدبیر ہے دعا کرنا دوزخ سے بچنے کی۔ میں گناہ نہیں کر رہا ہوں نا، اب اللہ میاں کو بولنے کی کیا ضرورت ہے، دوزخ سے بچاول کو۔ تیری تدبیر پھسپھسی ہے، تیری تدبیر جی صاحب کامیاب ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود سرکار نے یہ ارشاد فرمایا مانگ، جنت مانگو، مانگے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اور وہ بھی اکا دکا، کیا فرمایا کثرت سے، کثرت سے۔ کثرت کا مطلب ہماری کوئی دعا طلب جنت کے بغیر نہ ہو، ہماری کوئی دعا دوزخ سے بچنے کے جی صاحب جو ہے دعا کے بغیر نہ ہو۔ معلوم ہوا یہ مہینہ جیسے روزے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جیسے تراویح کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جیسے نزول قرآن کا ہے، یہ مہینہ جیسے صدقہ خیرات کا ہے، ویسے یہ مہینہ اللہ سے مانگنے کا ہے۔ افطار کے موقع پر کیا کرتے؟ ارے سحرن ہوا کیا کرتے؟ ہاں افطار کرتے، غپا غپ فوراً ویسے کھا لیتے ہیں، نہیں کچھ تو پڑھتے ہی۔ ہاں دعا پڑھتا نہیں پڑھتا؟ کیا پڑھتا؟ دعا۔ کیا پڑھ رہا؟ قرآن نہیں۔ کیا پڑھا؟ کلمہ نہیں، استغفار نہیں، کیا کر رہا؟ دعا۔ معلوم ہوا کہ یہ موقع بھی دعا کرنے کا ہے، اس لیے کیا کرتا؟ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی۔ اللہ میاں بھوکا پیاسا تو رہ لیا، مگر اب قبول کرنا تو آپ کی اختیار کی بات ہے۔ میرے دن بھر کی جی صاحب روزے کی تعب اور آپ کے حکم کی ادائیگی یہ خالی نہ جائے، اے اللہ قبول کر لے، فتقبل منی، میری طرف سے اس کو قبول کر لے۔ معلوم ہوا رمضان کی اہم ترین عبادتوں میں ایک عبادت دعا کرنا بھی ہے۔ اب ہمارے 24 رمضان گزر گئے، 24 دن گزر گئے ہمارے، ذرا پلٹ کے دیکھو 24 مرتبہ دعا تو کرے کیا؟ مول صاحب کو بولے تمہیں دعا کرو، میں کیا کرتا ہوں؟ میں بگاڑ ڈالتا ہوں، دیگاں گرم کرتا ہوں، روزے داروں کو افطار کی دعوت بولتا ہوں۔ ارے تو بھی تو دعا کرنا نا، تیرے پیٹ میں درد ہے، تیری ضرورت کیا ہے؟ مول صاحب کو کیا مانوں؟ تیری دنیا کی کیا ضرورت ہے، تیری آخرت کی کیا ضرورت ہے، تیری جی صاحب جو ہے کیا ضروریات ہیں، کیا مصیبتیں، کس کو مانوں میں؟ تو کیوں نہیں مانتا؟ 24 دن گزر گئے، 24 دعاؤں کے بارے میں اطمینان نہیں ہے۔ بھائی میں کوئی دن خالی نہیں گیا جس دن میں دعا نہیں کیا، گیا وقت۔ اب تو ہماری زبان میں الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ کیا شروع ہو گئی؟ الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ اب کیا ہے مول صاحب؟ گنتی کے 5 دن یوں دیکھے تک نکل جاتے۔ قدر کتنی کرا بابا؟ شب قدر میں پوری قدر ایک ساتھ کر لیتا ہوں۔ یاد رکھو ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان جیسی مبارک نعمت دیا، ناقدری کی حد ہو گئی۔ وہ موقع جس موقع پر دعا کی قبولیت بتائی گئی، افطار کے موقع پر دعا رد نہیں ہوتی، وہ وقت بھی ہمارا تبصروں میں گزر رہا ہے، وہ موقع بھی ہمارا دعاؤں میں نہیں لگ رہا ہے۔ عام دعائیں تو چھوڑو، گھروں میں جا کے دیکھو کون دعا کر رہا، کون ہاتھ اٹھا رہا، کون جھولی پہنا رہا، کون اللہ سے فریاد کر رہا۔ کیا اللہ سے بے نیاز ہو گئے ہم؟ حدیث میں آتا ہے دل میں دعا کا خیال پیدا ہونا، بھئی دعا کریں گے، آج میں دعا کر لوں گا، دل میں دعا کا خیال پیدا ہونا،
یہ اس وقت میں ہوتا ہے جب اللہ پہلے آسمانوں پر یہ طے کر لیتا ہے کہ میں یہ بندے کی دعا قبول کروں گا، اس کے فیصلے کے بعد ہی دل میں آتا آج میں دعا کرنا۔ قبولیت پہلے ہے، توفیق بعد میں ہے۔ لیکن ناقدری کا حال یہ ہے 24 دن گزر گئے، بلکہ 24 سال گزر گئے، بالغ ہونے سے آج تک کتنے رمضان گزر گئے، کسی رمضان کی کسی دعا پر اتنا اعتماد اور اطمینان نہیں ہے میں ایسی دعا کرا میری دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اور مانگے بغیر دنیا والے بھی نہیں دیتے، اللہ میاں کیسا دے گا؟ جو ماں ہے انہیں بھی بچہ روئے تک دودھ نہیں دیتی، اللہ میاں کو معلوم ہے اس کو کیا ضرورت ہے، اس کو کیا ضرورت نہیں ہے، اس کو کتنا دینا، اس کو کتنا نہیں دینا، کب دینا، یہ سب کیسا دینا، اللہ میاں کو معلوم ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا، بے نیازی برتتا نہیں، اللہ بل کو آتا، انتظار کرتے اللہ میاں بھی، قانون ہے اللہ کا۔ قرآن کریم کی تفسیر میں ایک تفسیر ہے تفسیر کبیر، اس کے لکھنے والے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، کیا عجیب بات لکھے صاحب، اللہ اکبر۔ ہم لوگ قرآن کو کھیل تماشا بنا لیں، کبھی قرآن کے قریب ہوئے نہیں، کبھی قرآن کے انداز کو سمجھے نہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي کی تفسیر میں جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی، اللہ اکبر، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے سوالات صحابہ نے جو نبی سے کیے اس کا تذکرہ کیا۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، اے نبی آپ سے یہ صحابہ پوچھ رہے ہیں یہ چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا، نبی سے پوچھ رہے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا، اے نبی آپ بتائیے، قل ہی مواقیت للناس، آپ بتائیے ان لوگوں کو، پوچھنے والوں کو جواب دیجیے۔ ایک جگہ سوال ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، صحابہ پوچھ رہے ہیں شراب کے بارے میں، جوے کے بارے میں، کوئی صاف حکم نہیں ہے، شراب استعمال کرنا نہیں کرنا، جوا استعمال کرنا نہیں کرنا۔ قل، اے نبی آپ بتا دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ جواب دیجئے، کیا جواب دینا اللہ بتا رہے ہیں، لیکن جواب کس کے ذریعے سے؟ نبی کے واسطے سے صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ کتنا خرچ کرنا، کب خرچ کرنا، صحابہ پوچھ رہے ہیں، یسألونک ماذا ينفقون، اللہ فرما رہے ہیں اے حبیب آپ جواب دیجئے، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقل، آپ کہہ دیجئے، آپ جواب دیجئے۔ چاند کے بارے میں سوال، جواب نبی کے واسطے سے۔ یہ شراب اور جوے کے بارے میں سوال، جواب نبی کے واسطے سے۔ انفاق کے بارے میں سوال، جواب نبی کے واسطے سے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، اشہر حرم کے بارے میں سوال، جواب نبی کے واسطے سے۔ یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے حقوق کے بارے میں سوال، جواب نبی کے واسطے سے۔ ہر سوال کا جواب نبی کے واسطے سے دیا گیا۔ لیکن قرآن کا یہ انداز، قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارحم الراحمین ہونے پر، دعا کا مسئلہ، اللہ کا مسئلہ جب آیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے نبی آپ کے صحابہ میرے بارے میں جب پوچھیں، اللہ بہت دور ہے کیا، میرے بارے میں جب پوچھیں یا مجھ سے دعا کریں، مجھ سے اپنی ضرورت رکھیں، اپنا دکھڑا سنائیں، تو یہاں بھی انداز کوسا ہونا تھا، اے نبی آپ جواب دے دیجئے، اے نبی آپ جواب دے دیجئے۔ یہ انداز یہاں نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے تجھ سے پوچھیں میرے بارے میں، تو ہونا کیا چاہے، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے آپ کا رب بڑا قریب ہے، نہیں،
جواب کا انداز بدل دیا. انداز یہ ہے اللہ خود فرما رہے ہیں فَإِنِّي قریب، ارے میاں میں بہت قریب ہوں تمہارے سے. کتنے قریب ہے اللہ؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شہرک جو ناڑی ہوتی جس کو دیکھ کے ہے گیا پہچانتے ہیں. ٹھیک، سانس چل رہی نہیں چل رہی، زندگی اور موت کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ رب تمہارے جو قریب ہے اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. اقرب، اس سے بھی زیادہ. انداز بدل دیا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہر سوال کے جواب کا انداز الگ، اور دعا کے بارے میں اللہ کے بارے میں سوال کا انداز الگ. ایسا کیوں؟ اللہ تعالیٰ علماء کی محنتوں کو قبول فرمائے. ہم تو ایسے ناقدر کتنا بھی کرو، کیا کری کیا کری؟ سب سے عام سوال کیا کری؟ اگر وہ جواب نہ دیتے، محنت نہ کرتے، ہمارا ایمان مضبوط کیسے ہوتا؟ ان کی بہترین جوانیوں کی عمر وہ بھی چاہتے تو تجارت کر کے تم سے زیادہ بلڈنگ بناتے، تم سے زیادہ مال و غنیمت جمع کر لیتے، لیکن انہوں نے اپنی رات اور دن پوری توانائیاں اللہ کے کتاب کے سمجھنے میں، نبی کے ارشادات کو سمجھنے میں لگا کر امت کے ایمان کی حفاظت کی. جہاں کہیں شیطان راستہ نکالے گا ان کا ایمان کیسے بچانا. پھر پوچھنے کہ کیا کیا؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہر سوال کا جواب نبی کے ذریعے سے دلوایا، لیکن دعا کے بارے میں، اللہ کے بارے میں جب آیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نبی کا واسطہ بھی درمیان میں سے ہٹا کے بتا دیا، یہ مانگ رہا ہے مجھ سے، اس میں میں اور بندے کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہونا درمیان. میں ہوں، میرا بندہ ہو، وہ جو بولے گا میں سنوں گا، وہ جو مانگے گا میں پورا کرنے والا ہوں. کوئی دوسرا ہماری کوئی ضرورت چھوٹی ہو بڑی ہو پورا کرنے والا نہیں ہے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. رات میں مانگ، دن میں مانگ، صبح مانگ، شام مانگ، روتے مانگ، رونے کی صورت بنا کر مانگ، یہ سب اکیلے میں مانگ، سب کے ساتھ مانگ. مانگ تیری پوری ہوگی اللہ کے دربار سے، اللہ ہی پوری کرے گا، کوئی دوسرا دنیا میں پورا کرنے والا نہیں. ہماری ہر ضرورت دنیا کی ہو، آخرت کی ہو، اب ہو یا دیر کی ہو، ہر ضرورت ہماری وہ اللہ پورے کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا پورا کرنے والا نہیں ہے. جب یہ طے ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا پورا نہیں کرے گا تو پھر وہ راستہ گھچ کے پکڑنا نہیں، ڈھیلا ڈھیلا پکڑنا. کیا جی بولتے نہیں؟ کیسا پکڑنا؟ کیسا پکڑی؟ کاپی لے کے بیٹھو، پہلے رمضان سے اب تک بیگم کتنے دعا کرے ذرا پوچھو جا کے بیگم کو. دہی بڑے بنائی نا جی، حریص بنائی نا جی، گلگلے بنائی نا جی، یہ پکا کو دینا، وہ پکا کو دینا. اخل سے پیدل یہ سب رمضان کے حصے ہیں، ڈشا بنانے کا مہینہ ہے یہ. تجھ سے سوال پکوان کا نہیں ہے، تجھ سے سوال اللہ سے کیا مانگی. اپنے آپ سے پوچھ، تو نے 24 دنوں کے اندر اللہ سے کتنا مانگا؟ ایک بھی نہیں. اور کیسا انتظار ہے؟ ٹیلر کرنے گیا، سیا نے سیا پوچھ کو آئی گرے کیا لینے کا ہے، 24 دن میں نہیں لیا، اب کیا لیتا؟ ٹیلر کی بڑی فکر ہے، کپڑوں کی بڑی فکر ہے، شیر خرمے کی بڑی فکر ہے. جو اصل کرنے کا کام ہے ہم نے اس کو رمضان کی عبادت ہی نہیں سمجھا. وہ سب گتے داروں کے نام پہ ٹینڈر چھوڑ دیے. بول صاحبہ ہے نا گتے دار کر لیتے رہے، تم دعائیں کرتے رہو خالی بیٹھ کو. کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسی ضرورت باقی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ کیا ہماری کوئی ایسی ضرورت دنیا کی پوری کر دیا تو کیا آخرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ ارے سردار دو جہاں، 1.25 لاکھ پیغمبروں کے سردار، اللہ اکبر، جہاں 70,000 فرشتے آج بھی سلامی دینے کے لیے نبی کے در پہ حاضری دیتے ہیں، ایسے پیغمبر کبھی سجدے میں دعا کر رہے ہیں. جی
کبھی راتوں میں مصلی پہ دعا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ سکرات کا موقع ہے، نزا کی کیفیت ہے، روح جسم سے الگ ہونے کا موقع ہے، اللہ سے ملاقات کا موقع ہے، اللہ سے فرما رہے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ میں اس پوزیشن میں بھی آپ سے مانگ رہا ہوں، آپ کی مدد کے بغیر یہ مرحلہ بھی آسانی سے طے ہونے والا نہیں ہے، جبکہ آپ کی وجہ سے ساری دنیا سجائی گئی، ساری دنیا بنائی گئی، آپ مانگ مانگ کر اپنے امت کو یہ سبق دے رہے، مانگے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے او دنیا کے لوگوں تم سب فقیر ہو، ہم سب فقیر ہیں، بھکاری ہیں، منگتے ہیں، سائل ہیں، انتم سب کے سب، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا عالم کیا جاہل، کیا وزیر، یہ سب کیا رعایا، کیا بادشاہ، سب کے سب، مرد ہو عورت ہو، یہ سب کے سب فقیر ہیں، بھکاری ہیں، کس کے دربار کے؟ الی اللہ، کس کے دربار کے؟ اللہ کے در کے بھکاری ہیں، اس کا در جیسا ایسا ہے جو رات میں مانگو تو بھی دیتا ہے، دن میں مانگو تو بھی دیتا ہے، دنیا مانگو وہ بھی دیتا ہے، آخرت مانگو وہ بھی دیتا ہے، جو مانگو وہ دیتا ہے۔ اللہ کا دربار، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے باحیا ہیں، سن رہے سو رہے پیچھے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے، یہ ٹھہرے کیوں بابا، بیٹھ جاؤ نا، ذمہ دارہ کہاں چلے گئے، ان کو پہلے ہی بولا میں، ان کے ٹھہرنے سے ہمارا ذہن منتشر ہوتا ہے، بس بچھا ہوا جانماز بیٹھنے دے، بعد میں اوپر چلے آتے ہو نا، کیا بولا تھا جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے باحیا ہیں، کیسے باحیا ہیں؟ حیا کا تقاضا یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیرت کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے دربار سے اللہ تعالیٰ کسی کو خالی نہیں بھیجتے، اللہ کے دربار سے اللہ میاں کسی کو خالی نہیں بھیجتے، کیونکہ کسی کے در پہ آواز دینے کے بعد ریپلے نہیں آیا، جواب نہیں آیا، جاؤ جاؤ بولے تو یہ اس کے باحیا ہونے کی نہیں، بے غیرت ہونے کی دلیل ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو بتایا، اللہ کا واسطہ دینے کے بعد اگر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا اس کے بلاؤں کو دور کرتا ہے، بڑا باحیا، اتنا باحیا ہے جو بھی دعا کرو، مانگنے والا نیک ہونا، تہجد گزار ہونا، پیشانی کے اوپر اتنا بڑا کالا دھبا ہونا، جھبا کبا ہونا، 17 ہاتھ کے جی سب شملے ہونا، یہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی ہو۔ فرعون جیسا ظالم جس نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا، میں اصل میں بڑا خدا ہوں، اللہ جب اس کی سنا تو ہم لوگ اس سے بڑے تو ظالم تو نہیں ہے۔ اس کے زمانے میں ایک مرتبہ پانی رک گیا تھا، بارش رک گئی، لوگ سب بولے تمہیں خدا بولتے نا جی اپنے آپ کو، آج مخلوق خدا بہت پریشان ہے، پانی کے بوند بوند کو ترس رہی، ذرا پانی برساؤ، کیا بولتا انہیں؟ اس نے یہ کیا کہ ٹھیک ہے پانی آئے گا، بارش ہوگی، انتظار کرو۔ اس کے بعد جنگل میں نکلا، غار میں گیا، جا کے نیچے کی مٹی اٹھا لے کے سر پہ ڈال لے کے بولا اللہ تو تجھ ہے، میں تو ہوں نہیں، میں تو خالی ڈرامہ کر رہا ہوں، نہیں اب میری عزت رکھ لے۔ اس کی سننا، ارے بولتے نہیں کہ خالی بیٹھی سننا اس کی، کیونکہ انہیں اللہ سے ٹکر لے رہا، میں خدا ہوں بول رہا، اس کی تو گردن دبانا چاہیے، لیکن اللہ باحیا ہے، اللہ باحیا ہے، اللہ کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، کسی کو بھی۔ سر پہ مٹی ڈال کے کہا تو بڑا ہے، تو خدا ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میں تو ڈھونگ رچا رہا ہوں۔ باہر نہیں نکلا، بارش شروع ہوئی، اللہ نے بتا دیا وہ اپنی بندگی سے نکل گیا تھا، میں خدا ہوں، اپنی خدائی سے کیسے نکل سکتا ہوں؟ جس حال میں بھی اللہ کو پکارے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سنے گا۔
اللہ معاف کرے، ہمارے گھروں کو دیکھتے ہیں اندر سے کلیجہ جیسا جلتا ہے، کوئی گھر میں ہاتھ اٹھانے والا نہیں رہا۔ ارے مسلمانوں کے گھر کیسے ہو گئے؟ خالی کھانے کپڑے پہننے کے گھر ہیں ہمارے۔ ایمان والے کا ایک ایک گھر دین کا مرکز ہے، اللہ سے تعلق جڑنے کی جگہ ہے، 24 گھنٹے اللہ اس کے رسول کی نام سننے کی جگہ ہے، گود سے لے کر گود تک اللہ کا تعارف کرانے کی جگہ ہے۔ اس گھر میں گانے تو ہیں، قوالیاں ہیں، گالیاں ہیں، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، کپڑے ہیں، کھانا ہے، سونا ہے، آنا جانا ہے، نہیں ہے تو وہاں اللہ سے مانگنا نہیں ہے۔ ارے بندو، اللہ سے نہیں مانگ کے تم اپنی بے نیازی بتانا چاہتے ہو؟ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم اگر اللہ سے نہیں مانگو گے، اللہ تم کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو کھڑا کرے گا۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم نہیں مانگیں گے تو ہماری جگہ دوسروں کو اللہ کھڑا کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ خیر ایمان والوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر کے ہم کو ہٹا رہے اسکرین پہ سے۔ تم رہنے کے لائق نہیں ہو، ڈسٹ بن میں جانے کے لائق ہو، جاؤ تمہاری اکڑ زیادہ ہو گئی۔ نیاز بند بن کے جب تک قوم رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول کثرت سے کرتا ہے۔ خود اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو ہم سب کے سب بھکاری ہیں، اللہ کے دربار کے داتا ایک ہے، ہم سب اس کے دربار کے منگتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، یہ وقت کپڑے سلانے کی فکر کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ فکر اس کی طرف ہونے کی ہے، جو دن گزر گئے اس کی صحیح قدر یہ ہے ہمارے ہاتھ اٹھ جائے۔ یہ ہاتھ کتنوں کو دفنا کے آ رہے ہیں؟ پوچھو، کوئی ایسا ہے یہاں بیٹھا ہوا جس نے اپنے رشتہ داروں میں، اپنی گلی میں، اپنے ملنے جلنے والوں کو مٹی نہ دیا ہو؟ صبح ایک، شام ایک، رات ایک، دن ایک، جیسا کوئی ہفتہ، کوئی دن، کوئی ایسا نہیں گزر رہا جب کسی کے موت کی خبر نہیں آ رہی۔ ادھر دفنا کے آ رہے ہیں، احساس نہیں ہو رہا کہاں جا رہے ہو؟ وہ اس کے دربار میں جا رہے ہیں جہاں سے جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا۔ اب صرف عمل کرنے کا موقع ہم کو ہے، ان کو نہیں ہے، وہ تو محتاج ہو گئے۔ اللہ نے یہ آخری عشرہ دیا، نہیں اور کچھ دن اس کے باقی رہ گئے، اس کی قدر کر لیں ہم، اور اس کے اندر وہ اہم ترین عبادت جس کا نام کیا ہے؟ دعا، اس کے پیچھے لگ جائیں۔ اب پکانا کھانا ختم، بہت کھا لیا 11 مہینے، اور بولو کون سی چیز نہیں کھا رہے ہیں سال بھر میں؟ بولو کیا دہی بڑے نہیں کھا رہے ہیں، ہریس نہیں کھا رہے ہیں، یہ سب گرین نہیں کھا رہے ہیں، ریڈ نہیں، کیا نہیں کھا رہے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ تو اتنا کھلا رہا، پھینک رہے ہو، دیکھ کا دیکھ پھینک دے رہے، اتنا کھلا رہا اللہ میاں، پچرا نہیں اتنا کھلا رہا، پیٹ بھر کھانا دے رہا، آنکھ بھر کپڑا دیا، سب کچھ دیا، پھر دینے والے کا کم سے کم شکریہ تو بھی ادا کرنا۔ محسن کا احسان کا تقاضا یہ ہے اس کو کم سے کم یاد تو کرے۔ ہماری راتیں کیسے گزر رہی ہیں؟ بستروں پر گزر رہی ہیں۔ نبی آخری عشرہ آ جاتا، یہ سب خود بھی بستر چھوڑ دیتے، گھر والوں کو بھی بستر سے اٹھاتے۔ ٹھیک ہے ہم نبی کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتے جیسا، لیکن کچھ تو کر سکتے ہیں، کچھ تو۔ گھر میں 24 دن میں ایک مرتبہ تو بھی کوئی رو کے دعا کیا؟ اللہ تیرا مہینہ آ گیا، اللہ 11 مہینے نافرمانی کی، اللہ خوب دل کھول کر جی ساتھ تیرے حکموں کو توڑا، مولا تو نے ہم کو معاف کرنے کے لیے ہی یہ مہینہ دیا۔ میں نے ابھی آپ کو بتا، دعا کا دل میں اس وقت میں خیال آتا ہے جب اللہ پہلے قبولیت کے فیصلے کر چکا ہوتا ہے۔ دعائیں نہیں کرے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اوپر سے ابھی ہماری قبولیت کے کوئی فیصلے نہیں۔ کیوں؟ ادھر سے طلب نہیں ہے، ادھر سے فکر نہیں ہے، ادھر سے تڑپ نہیں ہے، ادھر سے بے نیازی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے۔
اچھا دعا جو لوگ کر رہے ہیں، آپ بولیں گے مول صاحب افطار سے پہلے دعا کر رہے ہیں، تہجد میں کر رہے ہیں، ماما کر رہے ہیں، نہیں صاحب دعا کر رہے ہیں تو دعا ہماری کیسی ہے؟ مانو دعا پڑھ رہے ہیں، کیا بولنا چاہیے اس کو؟ دعا پڑھ رہے، کر رہے نہیں۔ کرنے میں پڑھنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ دعا کرنے میں دعا پڑھنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ دعا کی جاتی ہے، دعا پڑھی نہیں جاتی۔ کرنے میں پڑھنے میں فرق یہ ہے، کرنے میں اندر کی طلب ذات میں شامل ہوتی ہے الفاظ کے ساتھ۔ اللہ امی بیمار ہیں، شفا دینے والے آپ ہیں، اللہ آپ دے سکتے ہیں، نہیں اب تک بھی سانس آپ دیے، آئندہ بھی سانس آپ دے سکتے ہیں۔ آکسیجن کا لیول کبھی اوپر نیچے ہوا؟ 60 سال کی عمر ہو گئی، کبھی اللہ نے اوپر نیچے کرا؟ برابر آکسیجن دے رہا تھا۔ اب ذرا خالیوں دبایا، خالیوں دبائے تک کچھ وہ تپلا پڑ رہے، وہ پریشان، ہائے ہائے ہاہار مچی ہوئی ہے، ذرہ پورا نہیں دبایا، ذرہ دبائے تو یہ حال ہے، پورا دبا دیا تو۔ میرے والد مرحوم مثال دیا کرتے تھے، سائیکل میں ہوا نکل گئی، کار میں ہوا نکل گئی، گاڑی میں تو کیا کرنا پڑتا؟ 6 لاکھ کی کار ہے، وہ 4 آنے کی ہوا نہیں رہے تو پیدل ہے۔ جی سائیکل 3000 4000 کی خرید رہا، وہ ٹائر میں اگر 4 آنے کی ہوا 1 روپے کی ہوا نہیں رہے تو سب پیدل۔ 60 لاکھ کی گاڑی ہے، ٹائروں میں ہوا نہیں ہے، چلتی دھکا مارے تو نہیں جاتی وہ۔ ایسے ہماری زندگی کی گاڑی بھی اللہ کی ہوا پر چل رہی ہے، اگر اللہ تبارک تھوڑی دیر کے لیے روک لے۔ اس لیے مولانا رومی نے لکھا، سانس کا اندر جانا اللہ کی مستقل نعمت، اندر گئی ہوئی ہوا باہر نکلنا اللہ کی مستقل نعمت ہے۔ جا کے اٹک گئی بھی تو مچھلی تڑپے سا تڑپتا، باہر نکلی سو اندر نہیں گئی بھی تو تڑپتے رہتے۔ شکریہ ادا کرنا نہیں کرنا، اللہ تیرا شکر ہے، کہا تو ادا کر رہی۔ مول صاحب تمہیں دعا کرو، مول صاحب میں ذرا بگاڑ ڈالتا ہوں، رمضان کے روزے داروں کھلاتے رہتا ہوں، میں ہی دعا نہیں کرتا، تم ہی کرتے رہو۔ تمہیں بیٹھ جاؤ مسجد میں مسجد ڈالے بیٹھو، خالی دعا کر دو، فون آتے رہنا، لکھ لیتے رہنا، دعا کرتے رہنا۔ ٹھیک ہے بڑوں سے دعا کرانے کا، نیک لوگوں سے دعا کرانے کا حکم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم دعا کرنا چھوڑ دو، تم اپنے آپ کو بے نیاز بنا لو۔ دعا کرنا، دعا کرنا، پڑھنا نہیں۔ کرنے میں اندر کی تڑپ، بے چینی، بے قراری یہ سب یہ ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت زید ایک ایسے صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کس کا نام بھی نہیں آیا، ابو بکر، عمر، کس کا بھی نام نہیں ہے، زید صحابی کا نام قرآن میں۔ حضرت زید یہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے۔ ایک مرتبہ منافقین نے موقع کی طاق میں حضرت زید کو پکڑ لیا، ہاتھاں پیرا باندھ کے کمرے میں ڈال دیا، ان کو ختم کریں گے۔ منافقین تو تلاش میں رہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زک پہنچانے کے لیے، نبی کی بیویوں کو نہیں چھیڑے، یہ صاحب نبی کی بیٹیوں کو نہیں چھوڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو نہیں چھوڑا، ہر موقع تلاش کرتے تھے جس میں نبی کو ستانا۔ تو بیٹے کو پکڑ لیا، ہاتھاں پیرا باندھ دیا، تھا منافق۔ تو حضرت زید نے پوچھا کہ بھئی میرے ہاتھاں پیرا کیوں بن رہی؟ بولے تیرے کو ختم کرنا، بہت دن سے تلاش میں تھے، آج مل گیا بیٹا۔ تو جنگل کا موقع، کون سا سہارا ہے؟ اللہ کا سہارا۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت زید نے ایک جملہ 3 مرتبہ کہا، اور ایک بات یاد رکھو، یہ 3 کا عدد، میرا مضمون بدل جائے گا کسی موقع پہ انشاءاللہ 3 پہ بات کریں گے۔ 3 کا عدد، رکوع میں تسبیح کتنے مرتبہ پڑھتے ہیں؟ کم سے کم، نہیں سجدے میں 3، وضو میں ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ہر عضو کو 3۔ 3 کو بہت بڑی حساب جو ہے راز ہے بہت بڑا، اس کا ایک ہلکا سا انداز آپ کو بتاتا ہوں۔ جب رکوع میں کوئی بندہ سبحان ربی العظیم 1 مرتبہ بولتا ہے،
ہم تو کیا بولتے ہیں، سب 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 کر کے نکل جاتے. ہمارے پاس کی بڑی تسبیح وہ سب سب سب. حدیث میں آتا ہے جب بندہ رکوع میں جا کر کیا بولتا ہے، ارے بولو نا جی، سبحان، ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم بولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کے 1/3 کو دوزخ سے آزاد کر دیتے ہیں. 1/3. دوسری مرتبہ جب سبحان ربی العظیم بولتے ہیں جی 2/3 حصہ دوزخ سے آزاد. اور جب تیسری مرتبہ سبحان ربی العظیم کہتا ہے اس کا پورا جسم اللہ دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے. اب ایک مرتبہ بول کو اور 2 مرتبہ تیری مرضی. اس لیے آخری کم سے کم بولے، کم سے کم کتنا بولنا، ایک نہیں بولے، کم سے کم 3. سجدے میں بھی جا تو کم سے کم. اب سب سب کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. غور کر لے کتنے اہتمام سے سبحان ربی العظیم بول رہا ہے، تیرا کتنا فائدہ ہو رہا، جلدی بولے گا کتنا لاس ہو رہا. نفع نقصان تیرے ہاتھ میں، صحیح بولے گا تیرا فائدہ، غلط جسا پورا نہیں بولے گا کٹ کرے گا تو وہ تیرا لاس ہے. تو حضرت زید نے جب یہ دیکھا کہ ان کی نیتیں بری ہیں تو انہوں نے ایک جملہ 3 مرتبہ کہا، یا ارحم الراحمین اغثنی، یا ارحم الراحمین اغثنی، یا ارحم الراحمین اغثنی. بس 3 مرتبہ کہا. پہلی مرتبہ جب کہا کچھ ہلچل نہیں ہوئی. دوسری مرتبہ جب یا ارحم الراحمین کہا تو ایک دم جی صاحب ایسا محسوس ہوا کہ کوئی نئی طاقت آ رہی ہے. اور تیسری مرتبہ جب کہا تو دھڑ سے آواز آئی، دیکھا کہ سامنے ایک صاحب کھڑے ہیں اور اس نے منافق جو تھا حضرت زید کو نقصان پہنچانے والا، اس کی گردن ہی مروڑ دیا. حضرت زید کے جب ہاتھ پیر کھولے تو حضرت زید نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب سنو. حضرت زید کو جواب ملا، میں 7 آسمانوں کے اوپر رہنے والا فرشتہ ہوں. جب تم نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں 7 آسمان میں سے پہلے نمبر کے آسمان پر پہنچ گیا. حضرت جبرائیل کہنے لگے کوئی ہے اس کی مدد کرنے والا؟ میں اوپر سے نیچے تک آ گیا. اور جب تم نے دوسری مرتبہ یا ارحم الراحمین اغثنی کہا، آسمان دنیا سے تمہاری جگہ پہ پہنچ گیا. اور تیسری مرتبہ جب تم نے اغثنی کہا تو میں اس کے گردن کو پکڑ لیا. آپ بولیے جب ہاتھ پیر باندھ دیے اور یہ بولا تیرے کو ختم کرنے والا ہوں تو وہ تڑپ کے دعا کرتا نہیں، خالی ایسے کرتا میں یہاں ہوں میرا دل بگونوں میں ہے. کیا جی وہاں کی حریص کھائیں گے، یہاں کی حریص کھائیں گے، افطار میں یہاں کے دہی بڑے ہونا، وہاں کے گلگلے ہونا، دسترخوان پورا وہاں سے لایا یہاں سے لایا، وہاں سے نہیں گلایا یہاں سے نہیں گلایا، خالی یہ سے تڑپ کر دعا کہاں ہے؟ دعا کے اندر تڑپ ہو، گریہ زاری ہو، رونا دھونا ہو، یہی کیفیت عرش اعظم تک پہنچا دینے والی ہے. بولو ایسی دعا ہم کریں کیا؟ 24 دن گزر گئے، اللہ جن کو توفیق دیا وہ کر رہے ہیں، لیکن عمومی طور پر ہمارے گھر کی عورتیں، گھر کے بچے سب کھانے میں، پینے میں، دھونے میں، چننا پانی میں، بس وہ سمجھ رہی رمضان آیا چننا ڈالنے کے واسطے، کھانا پانے کے واسطے. ہم ہمارے روزوں میں مست ہیں. گھر کی عورتوں کی دین کی فکر کرنا مرد کی ذمہ داری ہے. اگر یہ نہیں کرے گا گردن ناپی جائے گی. حجاج کے زمانے میں حجاج کا ظلم تو تاریخ میں مشہور ہے. ایک مرتبہ اس نے گاؤں کے ایک بڑے شریف آدمی کی گرفت، بہت دن سے طاق میں تھا، ان کو پکڑنا بن گیا. اچھے لوگوں کو، صحابہ کو تحت کر دیا حجاج نے. ان میں سے اس کی نظر تھی ایک شریف آدمی کے اوپر، بہت دن سے تھا، طاق میں تھا. ایک دن اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے جیلر کو بولا اس کو اندر ڈالو، خالی بھی نہیں ڈالنا، پیروں میں زنجیریں ڈال دو. پکڑ کے گرفتار، بیچارہ شریف آدمی. لیکن اب آئی آفت تو کیا ہوگا؟ یہی
गेहूँ भी पिसता, घुन भी पिस जाता। उनके हाथ में बेड़ियाँ डालकर जेल में बंद कर दिया। सुबह में जेलर आए तक जेल खाली है, बेड़ियाँ वहीं से, आदमी गायब है। अब इसके पसीने छूटे, क्योंकि हज्जाज तो वो है जो ज़रा फ़र्क पड़ गया तो पहले उसकी गर्दन उड़ा देता। अब इसके पसीने पसीने हो रहा है। अब इन्हें सोचा क्या करूँ, अब भाग जाऊँगा तो खैर तो है नहीं। इस वास्ते आफियत ये कि सीधा जाके बोल देना, साहब मैं रात में तो बंद कर दिया था, अब सुबह में आए तक ये कैफियत है, अब क्या है नहीं मालूम। हज्जाज के पास गया, जाकर कहा जाँ बख्शी हो कि इस तरीक़े से कैफियत, रात में मैं तो उनको अंदर डाल दिया था, बेड़ियाँ भी डाल दिया, मगर सुबह हुए तक जाके देखे तो वहाँ बेड़ियाँ हैं मगर आदमी नहीं है। हज्जाज भी हज्जाज था, हज्जाज भी हज्जाज था। उसने पूछा अंदर ले जाते खुद या बंद करते खुद कुछ तो भी पढ़ रहा था क्या वो आदमी? हाँ, कुछ तो भी पढ़ रहा था क्या? बोले हो, होठा हिल रहे थे और आवाज़ आ रही थी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिका लकल खल्क़ वल अम्र, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिका लकल खल्क़ वल अम्र। ये अल्फाज उसके ज़बान से वो अदा कर रहा था जब मैं उसको अंदर डाल के बंद कर रहा था। हज्जाज ने कहा बस वो दुआ उसको वहाँ से बचा ली है, अब न तू पकड़ सकता न मैं पकड़ सकता। अंदाज़ा लगाओ, जब किसी को गिरफ्तार करके जंजीरों में जकड़ के जिस आप जेल में डाला जा रहा हो तो वो कैसी दुआ करेंगा? अंदर से दिल किधर रहता? सब सो रहे माशाल्लाह, फियाना है मज़े में। अरे कैसा दुआ करता? मैं यहाँ इधर मुंडी कर को आमीन आमीन ऐसी बोलता? कैसा अंदर से तड़पता रहता, कैसा रोता, कैसी बेचैनी बेकरारी होती। 3 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिका, ये लकल खल्क़ वल अम्र 3 मरतबा कहा। अल्लाह ने उस कैद से, उसके जंजीरों को हटाकर उसको जी साहब जो है कैद से रिहाई दी और दुनिया वालों को बताया जब बंदा तड़प कर अल्लाह के दर को खटखटाता है, अल्लाह हर मुसीबत में उसके लिए आसानी और रिहाई के फैसले करता है। कैसी कैसी मुसीबतों में फंसे हुए हैं, सब तदबीरें कर रहे हैं लेकिन दुआ करने के वास्ते कोई तैयार नहीं। इसलिए जो वक्त हमारा बाकी रह गया, हम वो वक्त ज़्यादा किस में इस्तेमाल करें? अरे जोर से बोलो, दुआ में इस्तेमाल करें, दुआ में इस्तेमाल करें, क्योंकि दुआ रमज़ान की एक अहम तरीन इबादत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, अगर मुझे शब क़दर का पता चल जाए तो मैं क्या करूं? कौन पूछ रहे? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। किससे पूछ रहे? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कोसी नमाज पढ़ूँ बोल को नहीं बोले, कोसा सूरा पढ़ना 21 मरतबा, 12 मरतबा, 7 मरतबा, क्या करूं? और बाज़ रिवायतों में था कि मैं क्या मांगूं, क्या मांगूं। मांगना किसको बोलते हैं? मालूम हुआ शबे कदर की असल वो हम लोग कागज़ उठा कर लेंगे। 4 रकात पढ़ना, 21 मरतबा सूरह फातिहा, 10 मरतबा आयतुल कुर्सी है, उसके बाद ये पढ़ना, उसके बाद वो पढ़ना, बोल साहब ये पढ़ना, कहते 70 साल के नमाज़ा माफ़ हो जाती, कहते 70 साल के नमाज़ा पढ़िया नहीं, आइंदा पढ़ता नहीं। इस वास्ते एक दिन धड़ाधड़ अखल से पैदल कैसा होता रहे। अगर ऐसा रहता तो सरकार सहाबा को बताते नहीं बताते। हज़रत आयशा तो पूछे रज़ी अल्लाह अन्हा, शबे कदर का अगर मुझे पता चल जाए तो मैं उस रात में क्या मांगूं, है ना? उस रात में भी जैसा असल क्या करना है? दुआ करना है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ बताई। इंशाअल्लाह वो दुआ की तफसील 27वीं ताख़रात को जो हमारा बयान होगा उसमें बताएंगे कि वो दुआ क्या है। वो तो ऑनलाइन बयान होगा, अब तो मस्जिद में जी साहब बताने का मौका नहीं रहा, तो ऑनलाइन बयान होगा, उसमें आप बता सुन ले। दुआ के 3 हिस्से हैं। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी।
میں صرف آپ کو بتا رہا تھا شب قدر سے فائدہ اٹھانے کا اصل طریقہ کیا ہے؟ وہ بھی دعائی ہے، مانگنا ہے۔ اللہ نے ایک فرشتہ ایسا رکھ دیا جس کا نام ہے دردائیل۔ کیا نام ہے؟ دردائیل۔ اس کا سر عرش الہی کو لگا ہوا ہے اور اس کے پیر زمین کے اندر گڑے ہوئے ہیں، اس کے پر مشرق و مغرب کی طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ روزانہ یہ فرشتہ غروب سے لے کر جیسا روز تو آخری پہر میں اور ایسے مبارک راتوں میں جیسا غروب سے لے کر فجر تک اعلان کرتا ہے، یا باغی یا طالب الخیر، اے خیر کے طالب، اقبل، آجا اللہ کے دربار میں۔ ہے کوئی طالب دعا، اللہ سے مانگنے والا، رزق کا طالب، صحت کا طالب، جیسا برکت کا طالب، مغفرت کا طالب، آؤ اللہ کے دربار میں مانگو، اللہ دینے کے لیے تیار۔ اللہ نے تو ایک فرشتہ خاص کر دیا، اعلان کرو تاکہ بندوں کو غفلت سے نکل کر وہ اللہ کے دربار میں آنے والے بن جائیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، آخری بات سن لے، ہم دعا کرتے مگر بسا اوقات دعا کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے۔ ایسے وقت میں شیطان بہت ایسا جال بنتا کہ جس کے اندر ہمارا ایمان لڑکھڑانے لگ جاتا۔ مول صاحب بے دعا کرو بولے کچھ بھی نہیں ہوا، دعا کراؤ بولے وہ بھی نہیں ہوا، دعا پڑھاؤ بولے اس سے بھی کیا بھی نہیں ہوا، تو آدمی کیا کرتا؟ مایوس ہو جاتا، ختم۔ اور مایوسی کفر ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ ایمان والے کا شیوا نہیں ہے مایوس ہو جانا۔ فرما کہ اگر دعا میں 3 چیزیں نہ ہوں تو دعا ضرور قبول ہوتی۔ دعا میں 3 چیزیں اگر نہ ہوں تو دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے۔ ابھی آپ نے سنا قبول کرنے کے لیے ہی دعا کا جیسا دل میں خیال پیدا ہو جاتا۔ قبولیت طے ہے، اللہ بڑے باحیا ہیں، خالی نہیں لوٹاتے۔ مگر اگر 3 چیزوں میں سے کوئی چیز دعا میں پائی گئی تو وہ دعا رد ہو جاتی ہے، وہ دعا رد ہو جاتی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے دعا بے توجہی سے نہیں کرنا۔ آج کی سب سے بڑی بیماری دعا میں دل لگا کے دعا نہیں کر رہا۔ دل میں دعا لگ رہا ہی نہیں، کیونکہ دل ہمارا دعا میں کیوں نہیں لگ رہا؟ یقین ہمارا بنا ہوا نہیں ہے۔ اگر یقین بن جاتا اللہ سے ہونے کا تو وہ سب سے کٹ کر ایک اللہ سے مکمل تعلق جوڑ لیتا، میری ہر ضرورت یہی سے پوری ہونے والی ہے۔ ایمان پہ محنت کیے نہیں، یقین بنا نہیں، جیسا دل جو ہے دعا میں دل لگتا نہیں۔ سب سے پہلی چیز دعا میں کیا نہیں ہونا؟ دل ادھر ادھر نہیں ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وہ ایک بندے کو دیکھا بہت رو رو کے دعا کر رہا، 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، بہت رو رہا، دعا کر رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ اس کی دعا تو پوری قبول ہو جانا چاہیے، اور ہو رہی نہیں، دعا اتنا تڑپ تڑپ کے کر رہا۔ وہ تو کلیم اللہ تھے، اللہ سے کہا کہ اللہ اس کی فریاد پوری ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، موسیٰ تیرے سے زیادہ رحم میرے کو اس کے اوپر آ رہا، باہر کیا کروں؟ مانگ رہا میرے سے، دل پوریا بکریاں میں ہے، میرے بکریاں 4 ہے، 5 کیسا ہوتی، 5 ہے، 6 کیسا ہوتی، وہ اتنے ہے اتنے کا، مانگ رہا، تڑپ رہا، رو رہا، ہاں ہوں سب کر رہا، دل کہاں ہے؟ بکریاں۔ اللہ فرما رہے ایسی غافل دل کے ساتھ کیسی؟ غور کرو، ہماری دعا میں بھی یہ حصہ ہے نہیں۔ بولتے بولے صاحب دعا کرو، بولے نا جی دعا کریا، کیا بھی نہیں ہوا، کیسا دعا کریا، کیسا دعا کریا؟ ایسی نا موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے پریشان ہو گئے، اتار ہو رہا بابا، ایسا توڑ ہو رہا، وقت کا نبی، اور اس کے رونے کو دیکھ کر ان کو ترس آ گیا، اتار ہو رہا۔ اللہ میں کیا بول رہے ہیں؟ میری نظر یہ رونے کو نہیں ہے، میری نظر یہاں ہے، یہاں کہاں ہے انہیں؟
اس کی اصل ہماری دعائیں بالکل اس واسطے رنگ نہیں دکھاتی، اثر نہیں ہوتا کہ ہمارا قلب دعا کے ساتھ نہیں لگتا۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا وہ دعا نفاق والی دعا ہے جس میں الفاظ کے ساتھ دل ساتھ نہ دے۔ الفاظ کے ساتھ کیا ساتھ دینا؟ دل بھی ساتھ دینا۔ یہ دو اگر اٹیچ ہو گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کا اثر ظاہر فرماتا ہے۔ ایک چیز، اس لیے دعا مانگو تڑپ کے ساتھ، گریہ زاری کے ساتھ، لیکن دل کو حاضر تھوڑی دیر کرو۔ کوئی ضروری کہ 10 گھنٹے کرے تو قبول کرتا ہوں، 1 گھنٹہ دعا کرے تو قبول کرتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ بولے جو ہے یا ارحم الراحمین اغثنی، کتنی دیر لگی جی؟ ارے بولتے نہیں کیا کتنی دیر لگی؟ 3 مرتبہ بولے گا 1 گھنٹہ لگا؟ اتنی بڑی دعا ہوئی، 20 منٹ کی دعا ہوئی، 1 گھنٹے، عقل سے پیدل۔ اللہ میاں کہنے مقدار نہیں ہے، کیفیت ہے، کوالٹی۔ خالی اندر کی طرف سے اللہ والا کافی ہے، اللہ یہ دیکھتا۔ یا ارحم الراحمین اغثنی بولے کتنی دیر ہے، لیکن 7 آسمانوں سے فرشتہ مدد کے لیے زمین پر پہنچ گیا۔ قلب الہی کے ساتھ ہماری دعا رنگ نہیں لاتی، ایک چیز۔ دوسری چیز، دعا کی قبولیت کی جلدی نہیں کرنا۔ دعا کی قبولیت کی جلدی نہیں کرنا۔ تفسیر مظہری، قرآن کی تفسیر بہت مشہور اور اعلیٰ درجے کی تفسیر ہے، تفسیر مظہری۔ تفسیر مظہری میں صاحب مظہری نے بڑی عجیب بات لکھی صاحب، اللہ اکبر، ذرا غور سے سنو آپ حضرات، آخری بات بول رہا ہوں۔ امام مظہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا گنہگار جب دعا کرتا ہے، ارے سن رہے ہیں پیچھے والے، گنہگار جب دعا کرتا ہے تو اللہ میاں فوراً قبول کر لیتے۔ گنہگار، تہجد گزار نہیں بول رہا ہوں، گنہگار، نافرمان، مجرم، عاصی، باغی جب دعا کرتا ہے تو اللہ بھی کیا کرتے؟ جلدی اس کی دعا قبول کر لیتے۔ ہم کیا سوچتے ہیں کتنا پہنچا ہوا ہے، کتنا پہنچا ہوا ہے، لیکن امام مظہری رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی۔ اور جب نیک آدمی تہجد گزار، اللہ کا فرما بردار، نبی کی سنتوں پر چلنے والا، وہ اللہ اللہ کرتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں کرتا اللہ میاں۔ کیوں ایسا کیوں؟ اللہ کا ایک نظام بتا رہے۔ اللہ کا نظام یہ ہے جب گنہگار ہاتھ اٹھا کر یا اللہ کہتا ہے، اللہ میاں بولتے ہیں نافرمانی کر کے، وہ نافرمانی کی حالت میں اللہ بول رہا اس کا مانگنا مجھے پسند نہیں ہے، کیا مانگ رہا جلدی دے کے بڑھا دو اس کو، کیا مانگ رہا کی دے دے کے بڑھا دو اس کو، یعنی اس کا اللہ اللہ بولنا میرے کو پسند نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہماں یوں دعا کرتے تھے، یوں شروع ہوا، بہت پہنچا ہوا دکھ رہا۔ امام مظہری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ پہنچا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کا اصول ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگار دعا کرتا ہے، کیونکہ عام حالتوں میں نہیں کرتا، کھاتے پیتے حالت میں نہیں کرتا، اچھے رہے تو اللہ کو اللہ نہیں بولتا، ٹھوکر لگی تو اللہ بولتا، تو یہ مطلب کا اللہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرمانے کیا کہ دے کے بڑھا دو اس کو، اس کا اللہ بولنا میرے کو پسند نہیں ہے۔ اور جو نیک آدمی مطیع و فرما بردار جب اللہ اللہ بولتا ہے تو اللہ بولتے ہیں اس کی آواز بہت پیاری لگ رہی ہے، اس کا مانگنا بہت اچھا لگ رہا ہے، اس کا رونا بہت پسند آ رہا، ابھی تھوڑے دن چھوڑ کے رکھو، ذرا رونے دو سے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ دعا کرا صاحب کیا ہوا، تمہیں بولے وہ دعا پڑھو، بولے 21 مرتبہ وہ پڑھیا، وہاں جاؤ بولے وہاں کرا، یہاں جاؤ بولے یہاں کرا، کچھ بھی نہیں ہوا، سو بول صاحب ایسے جھوٹے باتیں بولتی رہے، چوپیت بولتے رہے۔ عقل سے پیدل اللہ کا قانون کیا ہے؟ تیرا رونا اللہ کو پسند آ رہا، اللہ چاہتے کہ میں میرے بندے کو مانگتا ہوا دیکھوں، اس لیے اللہ فرماتا ذرا روکو تھوڑا اور رون دے اور آہوزاری کرنے دے۔ دعا کے اندر اگر جلدی کریں گے دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے ہمارا کام ہے مانگنا، مانگتے رہنا، آواز لگانا، پورا ہو مت ہو، ہمارا کام مانگتے رہنا۔
تیسری چیز بتائی دعا کے اندر، اگر ہم یہ دعا کریں اللہ میاں ہمارے چچا مر جان دے، ہمارے پھپھو کو کبھی قریب نہ کوان دے، رشتہ داری توڑنا، سسرال کو غارت کر، ہمارے سالے کو زمین میں دفن کر، اس کی نوکری جان دے۔ اب آدمی بدلہ نہیں لے سکتا تو کیا کرتا؟ ہاتھ اٹھا کو دعا میں اگر رشتہ داری کو توڑنے کی دعا کرے گا، اللہ کے دربار میں ایسی دعا کی سنوائی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا فرما رہے؟ من وصلنی وصلہ اللہ، جو رشتوں کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑ کے رکھے گا۔ اللہ کو رشتہ داری توڑنا پسند نہیں ہے، اسی لیے فرما رہے ہیں اگر اپنی دعا قبول ہونا ہے، سنو بھائی آخری بات، اگر اپنی دعا قبول ہونا ہے تو ہم دوسروں کے لیے پہلے دعا کریں۔ کس کے لیے؟ بولے بھائی فلاں صاحب بیمار ہے، دعا کرو، پہلے ان کے لیے دعا کرو۔ اللہ میں بیمار ہوں نہیں، اللہ فلاں بیمار ہیں ان کے لیے دعا مانگو۔ فرمایا اگر آدمی اپنے بھائی کی جو موجود نہیں ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے تو میری 70 مقبول دعاؤں سے بہتر دعا وہ ہے جو میں دوسروں کے لیے کرتا ہوں۔ 70 مقبول دعائیں میری وہ دعائیں جو اللہ کے دربار میں قبول ہو گئیں، ان 70 مقبول دعاؤں سے بڑی دعا کون سی ہے جو میں کس کے لیے کروں؟ اللہ ہمارے چچا بہت پریشان ہے، اللہ ہمارے پھپھو بہت پریشان ہے، اللہ ہمارے خالہ بہت پریشان ہے، اللہ ہمارے فلاں بہت پریشان ہے، اللہ ہمارے پڑوسی بہت پریشان ہے، اللہ تیرا فلاں بندہ بہت پریشان ہے، اللہ اس کی حاجت پوری کر، اللہ اس کے لیے کر۔ جو دوسروں کے لیے دعا کرتا تو ہماری دعا 70 مقبول دعاؤں سے بہتر ہے۔ اور جب تم اس کے لیے مانگو تو اللہ نے ایک فرشتہ رکھا، وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کے لیے بھی، اللہ اس کے لیے بھی، اللہ اس کے لیے بھی۔ یہ ہمارے لیے کون مانگ رہے ہیں؟ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کس کو ٹھہرا کرے؟ ہمارا ریجیکٹ ہونے کے امکانات تھے، کیونکہ یہ منہ سے بابا کو گالی دیا سو ہے، جنے سو اماں کو بابا کو بازار کے بھاؤ سے گالیاں دیا سو ہے، یہ زبان میں کہاں سے اثر رہتا؟ لیکن فرشتے کی زبان لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی نافرمانی پل بھر بھی نہیں کرتے۔ ایسے معصوم فرشتے ہماری دعا پر ہمارے لیے کیا کریں؟ اللہ اس کے لیے بھی، انہیں دوسروں کے لیے صحت مانگ رہا، اللہ اس کے لیے بھی، جس اب دوسروں کی پریشانی دور ہونے کے لیے دعا مانگ رہا، فرشتہ کہا اللہ اس کے لیے بھی۔ رشتے ناتے توڑنا نہیں، لڑ لیے دلا خراب ہے ایسے ویسے ہیں تو بھی یہاں دعا کر اللہ دلا ملا دے، اللہ دل ملا دے، اللہ رشتہ داری کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ یہاں دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا رد نہیں کریں گے، ہماری دعا کا اثر ظاہر ہوگا۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، جو ایام باقی رہ گئے اس میں کس میں لگنا ہے؟ روزے میں تو لگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب نہیں کہ روزہ چھوڑو، تراویح چھوڑو، سب کچھ چھوڑو، روزے میں تو لگ رہے ہیں۔ اللہ مزید توفیق دے اور تراویح بھی الحمدللہ ہو رہی ہے ماشاءاللہ، تلاوت کے دور بھی ہمارے ماشاءاللہ ہو رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی ہو رہا، سب کچھ ہو رہا۔ اب ذرا توجہ کس کی طرف ہو؟ بس ہم ہو ہمارا خدا، ہم ہو اللہ کا دربار، اب تواضع کے ساتھ، گریہ زاری کے ساتھ، جب موقع ملا کولم بیٹھو اللہ بولو، دنیا والوں کو مت دیکھو آزو بازو والے کیا کر رہے ہیں، بس ہم ہو ہمارا خدا ہو، دنیا مانگو آخرت مانگو۔ حدیث میں بندہ دنیا کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ ہماری صاحب حکمت پر نظر کرتے ہیں، یہ چیز اس کو ملنا کتنی ملنا، اللہ ہمارے صاحب جو ہے اس پہ نظر کرتے ہیں۔ اور آخرت کے لیے جو بھی مانگو طے ہے وہ اللہ وہی دیں گے۔ دنیا کے لیے جو مانگیں گے کبھی کبھی وہ چیز نہیں دیتے، گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو بتایا، اس سے پہلے بہت مرتبہ بتا دیا، جو مانگے کبھی وہ ملتی، جب صاحب کبھی کبھی جو مانگے وہ نہیں ملتی، اس کو بہانہ بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی الا بلا دور کر دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی وہ بھی نہیں ہے ہمارے مقدر میں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذخیرہ بنا کر آخرت میں ثواب دیتے ہیں۔ ہر حال میں 5 انگلیاں گھی میں، نقصان نہیں ہے دعا کرنے کے اندر، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ پچھلے دنوں کی ناقدری پر گرفت نہ فرما،
اے اللہ پچھلے دلوں کی ناقدری پر گرفت نہ فرما، اے اللہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو کچھ عبادتیں ہوئی اے اللہ تیری شان تو نہیں ہے، لیکن اے مولا تو اس کو قبول فرما لے، اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے، اے اللہ تیری توفیق سے وہ سب کچھ ہوئے مولا، تراویح کا پڑھنا، قرآن کا سننا، قرآن کا پڑھنا، روزوں کا رکھنا، اے اللہ موسم کی شدت کے باوجود تعب برداشت کرنا، اے اللہ صدقہ خیرات کرنا، یہ سب آپ کی توفیق سے ہوا، اے اللہ اب اس کو قبول بھی فرما لیجئے، اے اللہ بقیہ دنوں کی اے اللہ قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ آخری سانس تک اپنے در کا بھکاری بن کر رہنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ جتنے مقروض ہیں سب کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دے، اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ ان سب کی مرادوں کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ آخری عشرہ ہے، تیرے حبیب نے فرمایا کہ یہ آخری عشرے میں آپ دوزخ سے آزادی کے فیصلے فرما دیتے ہیں، اے اللہ ہم بھی اے اللہ تیرے نافرمان گنہگار بندے، اے اللہ ہم نے کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا جہاں گناہ کرنے کا موقع ملا ہو، اے اللہ ہم ہر گناہ کر چکے مولا، رات کے اوقات میں دن کے اوقات میں تو جاننے کے باوجود ہماری گرفت نہیں کی، اے مولا ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ کیا، پردہ ڈال کر ہماری عزت کو برقرار رکھا، اے ستار اے گناہوں پر پردہ ڈالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ آخرت کی رسوائی سے بچا لیجئے، اے اللہ بقیہ دنوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تیرے سامنے مانگنے والا بنا، تیرے در پہ ہاتھ اٹھانے والا بنا، اے اللہ تیرے حبیب نے تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں بتایا جہاں ہماری مرادیں پوری ہوتی ہوں، جہاں ہمارے دکھڑے سنے جاتے ہوں، اے اللہ اتنا بڑا مجمع تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، روزے کی حالت میں ہے، اے اللہ تیرے حکم کے پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ اس مجمع میں کوئی تو تیرا مقبول بندہ ہوگا، اے اللہ اس کے طفیل میں اے اللہ آج کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اے اللہ قبول فرما لیجئے، اللہ قبول فرما لیجئے، اے اللہ سب کو دوزخ سے آزادی کے پروانے عطا فرما دیجئے، اے اللہ جنت میں داخلہ یقینی فرما دیجئے، عبادتوں کو قبول فرما لیجئے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک 2 منٹ اگر آپ حضرات اجازت دیں تو 2-3 ضروری باتیں آپ حضرات سے کرنے کی ہیں۔ پہلی بات تو جیسا کہ آپ حضرات بھی خود محسوس کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے حالات ہر ایک کے ہی جو ہے وہ قسم و کرسی کی کیفیت کے حالات ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے اور پوری امت پر رحم فرمائے، پوری انسانیت اس وقت میں پریشان ہے۔ آپ حضرات سے اس وقت میں یہ باتیں رکھنا مناسب تو نہیں ہے، لیکن جو ہے دل میں داعیہ 2-3 جمعہ سے پیدا ہوا، اس لیے اگلا رمضان ہم بھی تمہارے سامنے رہیں گے یا نہیں رہیں گے نہیں پتہ نہیں، ہماری طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی، یہ پہلا رمضان ہے جو آپ کے ساتھ تراویح بھی ہماری نہیں ہو رہی، کیونکہ طبیعت ایسی ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں، میری طبیعت میرے کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے، اگلا بھی رمضان آپ کے ساتھ رہوں یا نہ رہوں، آپ کی خدمت کا موقع ملے گا نہیں ملے گا، اس لیے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ کچھ ضروری باتیں آپ سے کروں۔ اللہ تعالیٰ آخری سانس تک دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اخلاص کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزارش یہ ہے کہ دیکھو جہاں ہم اپنی بیوی بچوں کا خیال کر رہے ہیں، اپنی ضروریات کا خیال کر رہے ہیں، مسجد کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ مسجد کی ضروریات کا خیال ہم کریں گے، ہماری ضروریات کو اللہ تعالیٰ پورا کرنا ہے۔ اس وقت میں لوگوں کی توجہ مساجد کی طرف، دین کی جو ہے خدمت کرنے والے مدارس کی طرف کم ہو گئے، خصوصیت کے ساتھ یہ مسجد یہی نہیں جہاں بھی مسجدیں ہیں، یہ مسجدیں ہماری عبادت کی قبولیت کی جگہ ہیں، ہم آتے ہیں تو مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، یہاں پاک صاف جگہ مل جاتی ہے، ہر قسم کی سہولیات جو ہمارے گھروں میں نہیں ہے، لیکن یہاں وضو کے لیے پانی، کرنٹ کا انتظام، کولر کا انتظام، جانمازوں کا انتظام، یہ سب سہولیات الحمدللہ
اللہ جس کو بھی خدمت کا موقع دے رہا ہے، جب تک دیا، سب لوگ مسجدوں سے ہماری دینی ضروریات پوری ہو رہی۔ یہاں آنے کے بعد ہم اپنے آپ کو ایک مومن سمجھتے، یہاں دین کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، جی صاحب کتاب کی تعلیم ہوتی ہے، تو ہم اپنے آپ کو جی صاحب ایک لاوارث نہیں سمجھتے کہ بھئی ہمارا بھی کوئی ہے، اللہ ہے، رسول ہے، جی صاحب ہماری ضروریات پورا کرنے والا ہے۔ جب یہ مسجد ہماری اتنی دینی ضرورت کو پورا کرتی ہے، ہم کو بھی چاہیے کہ اپنی آمدنی میں سے مسجد کا بھی خیال کرنا۔ نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ 17 ہزار روپے صرف رمضان کے بعد کرنٹ کی بل آتی، کہاں سے بنے گی؟ ہمارے گھر میں اگر 500 روپے کرنٹ کی بل آ گئی زیادہ، تم کتنا پریشان ہو جاتے۔ لیکن مسجد والے جو بھی خدمت کر رہے ہیں، اتنا بڑا مسجد کے اوپر بوجھ جی کیسے ادا کریں گے؟ پھر پانی کا نظم ہے، سہولیات ہے، سب کچھ ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ سال بھر بھی ویسے مسجد کے ذمہ دار آپ کے پاس ہیں۔ ابھی مسجد کے ذمہ دار حضرات صبح مارکیٹ میں گئے تھے، اذان ہو گئی، اس کے بعد مسجد والے جب میرے گھر کو آئے تو میں نے دیکھا کہ ان کے پیشانی سے پسینے ٹپک رہے۔ روزے سے ہم تو فیان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہاں ہیں؟ کیا ان کو تنخواہ مل رہی؟ کیا کر رہے ہیں وہ؟ بھائی مصلیوں کو تکلیف نہیں ہونا، مصلی اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں، ان کی ضرورت پوری ہو جانا، اس کے لیے بھاگ دوڑ۔ کوئی ان کو پھولا پلانے والا نہیں ہے، کوئی تعریف کرنے والا۔ کمیٹی میں جتنے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ گالیاں کھاتے، یہ طے ہے۔ جو بھی کمیٹی کا ذمہ دار بنا ان گالیاں کھاتا، ان پیسے نہیں کھاتا، ان گالیاں کھاتا، کیونکہ وہ مقدر میں ہے۔ اس کے باوجود بھاگ دوڑ ہے، کیوں؟ تاکہ مسجد قرضے میں نہ رہے، مسجد کے اوپر بوجھ نہ ہو۔ ہم جس محلے میں رہتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کمیٹی کو نہیں دے رہے، ہم اللہ کے گھر کو دے رہے ہیں۔ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ہم اللہ کے گھر کا خیال کریں گے، انشاءاللہ ہمارے بیوی بچے، ہماری زندگی بھی جی صاحب بغیر کسی ٹینشن کے گزرے گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ نماز کے بعد ہم ذمہ داروں سے اپیل کرتے ہیں کہ صفوں میں آپ حضرات پھریے، انشاءاللہ مسجد کا تعاون اب بھی کیجیے۔ سننے میں آیا کہ بعض جو ہے مسجد کے تعاون کے سلسلے میں گھروں پر گئے، کچھ لوگ سخت الفاظ بھی استعمال کرے، نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ان کے لیے نہیں کر رہے، یہ ان کی اپنی ذاتی کوئی غرض نہیں ہے، یہ تو مسجد کو سہولت پہنچانے کے لیے ہے۔ بڑی بات نہیں بولنا، اللہ کے دربار میں بڑا بول بہت خطرناک ہوتا ہے، نہیں، اس لیے ہو سکا تو دے دیجئے، ورنہ محبت کے ساتھ ان کو جی صاحب جو ہے کسی اور وقت کے لیے وعدہ کر لیجئے، لیکن بڑی بات نہیں بولنا کبھی بھی، اور وہ بھی مسجد کی نسبت سے۔ تو یہ تو ہمارے ایمانی پاور ہیں، اسی سے ہمارے بچوں کا ایمان باقی ہے، عورتوں کا ایمان باقی ہے۔ اگر یہ نہ رہے، جا کے دیکھو پاش کالونیوں میں رہنے والے وہ تڑپ رہے ہیں اذان کی آواز سننے کے واسطے، ان کو معلوم نہیں ہو رہا کہ فجر کا وقت کب شروع ہوا کب ختم ہوا، پاش کالونی میں دیکھنے میں، لیکن اذان کی آواز کے لیے ترس رہے ہیں۔ ان کی گود میں پلنے والے بچے بڑے ہونے تک بھی اذان کی آواز نہیں سن رہے۔ اللہ کتنی توفیق دیا کہ جی صاحب ہمارے بچے ہمارے ماں کے گود میں رہتے ہوئے 5 وقت اللہ کی بڑائی کے الفاظ سن رہے ہیں۔ کیا وہ جو ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم ان مسجد کا تھوڑا خیال نہیں کرتے؟ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اب نہیں، اب کے بعد بھی، اور اسی مسجد کی بات نہیں، جہاں بھی ہم مسجد میں رہیں، ہمارے محلے کی مسجد کا، ہم اپنے گھر کی جیسی فکر کرتے ویسے مسجد کا فکر کرنا، اور کمیٹی کی صورت کبھی نہیں دیکھنا۔ کمیٹی آج رہی کل چلے گئے، اللہ تعالیٰ جب تک توفیق جس کو دیا وہ کام کریں گے، ہم ان کو نہیں دے رہے، اللہ کو دے رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے مسجد کی ضروریات کا خیال کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو بھی آباد کریں گے۔ اور دوسری دعا یہ ہے کہ بھائی اس وقت میں عجیب کشمکش کی کیفیت ہے، اور اس کیفیت میں ہر ایک 2 کام کرے۔ ایک تو صدقے کا خوب اہتمام کرو، جی جو بھی ہے 4 آنے 8 آنے 12 آنے جو بھی ہے صدقے کا اہتمام کرو، اور دوسرے ایک دوسرے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرو۔ ابھی آپ نے سنا کہ جی سب دوسروں کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت پہلے پوری کریں۔ ہم اپنے لیے دعا نہیں کر رہے تو دوسروں کے لیے کہاں دعا کریں؟ لیکن آج سے یہ ارادہ کر لو، ہم پوری امت کے لیے دعا کریں گے، یہ سب ہر ایک کے لیے دعا کریں گے، اور جو خاص طور پر بولتا ہے ان کے لیے تو دعا کریں گے، دوسروں کے لیے ہم دعا کریں، انشاءاللہ اللہ ہماری ضرورت کو پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے، سنت ادا کر لے۔ جزاک اللہ خیر۔
کریں.